والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اور اس مجلس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. اس لیے کہ ایمان اور اسلام یہ ایسی نعمت ہے جو نعمت اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت زمین پر جو انسان آباد ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 800 کروڑ. 8 ارب یعنی کتنے ہوتے ہیں؟ 800 کروڑ لوگ زمین پر آباد ہیں. ان 800 کروڑ انسانوں میں سے تقریباً 250 سے 300 کروڑ لوگ یہ ایمان اور اسلام والے ہیں، اور 550 سے 600 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. کتنے؟ 550 سے 600 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایمان سے محروم ہیں. انہیں ایمان کی نعمت نہیں ملی، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہو سکے، انہیں اسلامی ماحول اور ایمانی ماحول میسر نہیں ہوا. بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے انجینئر اور میکینیکل اور ڈاکٹر اور دنیا کی پتہ نہیں کیسی کیسی ڈگریاں رکھنے والے ہیں، مگر تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی. کیا نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہی ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ ہوتا لفسدتا، تو یہ کب سے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو چکے ہوتے. لیکن یہ آسمان اور زمین ہزاروں سال سے ہے. سائنسداں تو ایسے ہی کچھ بھی ٹھوکم ٹھاک کرتے ہیں، کروڑوں اور اربوں سال بیان کرتے ہیں، ہزاروں سال سے تو ہے، مگر اس کے باوجود یہ نظام بڑے اطمینان کے ساتھ چل رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا صرف کتنا ہے؟ ایک. ایک ملک کے بادشاہ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. اگر ایک ملک میں ایک سے زیادہ بادشاہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ اور فساد ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہاں بھی لڑائی ہوتی تھی. ایک کہتا کہ بھئی سیونا میں بارش برساؤ، تو دوسرا کہتا ہے نہیں سیونا میں بارش نہیں برسانا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا. ان دونوں کے جھگڑے میں سیونا کی حالت خراب ہو جاتی. تو اس لیے لیکن یہ نظام چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے، جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان اللہ علی کل شیء قدیر للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے بھی اسی کا حکم چلتا تھا، آج بھی اسی کا حکم چلتا ہے،
اور آئندہ بھی اسی کا حکم چلتا رہے گا. اس کی مرضی ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. اس کی مرضی کے علاوہ دنیا میں کوئی پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں 7ویں پارے میں کہ کوئی ایک پتا بھی درخت سے زمین پر اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا ہے. تو میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم اور قیامت کی ہولناکی کے مناظر کو دیکھ چکے ہوں گے تو جنت میں داخل ہوتے ہی جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے فوراً؟ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں. فرماتے ہیں وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں جنت تک یہاں تک کے پہنچا دیا. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کبھی بھی ہم ہدایت پر نہ آتے. تو اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ہدایت اور ایمان یہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا اور اسی کی برکت سے ہم یہاں پر پہنچے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی شخص اپنے عمل سے نہیں جائے گا, اللہ کے فضل سے جائے گا. کس سے جائے گا؟ اللہ کے فضل سے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ فطروں کا زمانہ ہے, آزمائش کا زمانہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دسیوں نہیں سینکڑوں حدیثیں بیان کی ہیں. ہمارے علماء نے ابواب الفتن اور کتاب المحن اور مختلف عنوان سے اپنی حدیث کی کتابوں میں ابواب قائم کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی ہیں انہیں جمع کیا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر اور فتنے کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. فرماتے تھے وہ کہ لوگ حضور سے خیر کے بارے میں سوال زیادہ کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں شر کو معلوم کرنے کے بعد شر اور فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کروں. تو اس لیے فتن کی اکثر روایت سیدنا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے. بہرحال تو ہم فتنوں کے زمانے سے گزر رہے ہیں. اس زمانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا. کوئی آدمی شام کو کافر مومن ہونے کی حالت میں سوئے گا اور صبح اٹھنے کے بعد کافر بن جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فتنوں کی ہولناکی کو بیان کرتے ہیں کہ کہیں دنیا اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی, کہیں پر سیاست اور کرسی اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی, کہیں پر مال اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا, کہیں پر جمال اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا, اور چاروں طرف سے ہر چیز اس کے ایمان کو اس کے سینے سے نکال پھینکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں گے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. کہ یہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم مومن ہیں, ہمیں اللہ نے ایمان عطا فرمایا, ان کو ہمارے ایمان سے کیا لینا دینا, وہ کیوں ہمیں ایمان سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قرآن نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسهم, ان کے سینوں میں کیا حسد کی آگ جل رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان نہیں ملا ہے, لیکن جن کو ملا ہے ان کے پاس سے بھی ایمان لٹ جانا چاہیے, ختم ہو جانا چاہیے, تاکہ وہ اگر ہم جہنم میں جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائیں, یعنی ہم تو ڈوبے صنم ان کو بھی لے ڈوبے. تو یہ پوری دنیا کی طاقتیں اس طرح کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ پوری دنیا کے لیے ایک انسانی سورج کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یعنی حضور کی ولادت تو ہوئی، مگر آپ کے خادم خاص سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی کیا حالت تھی، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مدینہ کی کیا کیفیت تھی۔ چونکہ ہم لوگ جس دن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دن حضور کی ولادت کا بھی دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی دن ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو ایک ہی دن پیدا کیا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات بھی عطا فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ یہ امت خواہ مخواہ آپ کی ولادت پر ضرورت سے زیادہ خوشی نہ بنائے اور آپ کی موت پر ضرورت سے زیادہ غم کا اظہار نہ کرے۔ اس لیے دونوں کو ایک ہی دن میں اللہ رب العزت نے کیا کیا، جمع کیا کہ جب وہ خوشی منانے کا سوچیں گے تو فوراً سوچیں گے اس دن تو حضور کا انتقال ہوا، میں کیسے خوشی منا سکتا ہوں۔ جب غمی منانے کا سوچیں گے تو فوراً سوچیں گے کہ اس دن تو حضور تشریف بھی لائے تھے، تو فوراً وہ غمی منانے سے بھی کیا ہو جائے گا، باز آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایک ہی دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی کیا اور اسی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت بھی فرما گئے۔ تو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ كلها کہ جس دن حضور مدینہ میں داخل ہوئے، مکہ سے ہجرت کر آئے، کہ پورا مدینہ منور ہو گیا، اس نور کو ہم نے محسوس کیا۔ سیدنا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ اور جس دن حضور کا انتقال ہوا اس دن مدینہ پر دن ہونے کے باوجود تاریکی چھا گئی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس دنیا پر سب سے بڑا غمگین اگر کوئی دن ہے تو وہ ہے حضور کی وفات کا دن۔ کون سا دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کوئی چھوٹا موٹا حادثہ نہیں، انتہائی عظیم حادثہ تھا، جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ میرا اس دنیا سے رحلت کر جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک پہلی نشانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو کیسی محبت تھی، نہ تو دنیا میں کوئی ہستی ایسی پیدا ہوئی جس سے محبت کرنے والے صحابہ کے جیسے ہو، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو آپ جیسے محبت کرنے والے ملے۔ دنیا کی تاریخ دیکھ سکتے ہیں آپ، قبیل غفار کا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت کو جب حدیبیہ کے موقع پر دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، لوگ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ کیسی محبت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ایک قطرہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن آپ تھوکتے تھے تو وہ تھوک کسی کے ہاتھ پر گرتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا، ایسی ٹوٹ کر محبت کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یوسف کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وہ کہتی تھی واللہ اگر وہ عورتیں میرے رسول کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہستی تھی، ایسی ہستی جس کے بارے میں ایک شاعر عبد الرحمن جامی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ حضور کے قصیدے فارسی زبان میں آپ پر 1000 اشعار کہے حضور کی تعریف میں، اخیر میں تھک گئے تو تھکنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قصہ مختصر تو بزرگ تر بعد از خدا، کہ خلاصہ یہ کہ اللہ کے بعد اگر کائنات کی کوئی سب سے بڑی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ آپ ہی ہیں۔ کائنات میں اللہ کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی نہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی، دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم، آپ کی فکروں کا نتیجہ کہ یہ ملک آزاد ہوا، ورنہ آج تک ہم غلامی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے۔ آپ بڑے عاشق رسول تھے۔ ایک دن آپ وجد میں تھے اور آپ نے ایک حیرت انگیز شعر کہا حضور کی شان میں۔ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوا تو آپ جنت سے مخاطب ہو گئے اور کہتے ہیں اے جنت، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت، میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت، میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ جنت تو ہوگی جنت، لیکن میرے رسول کا مقام اور مرتبہ تجھ سے بھی بڑا ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے، جس قبر میں آپ سو رہے ہیں، جہاں پر آپ کا بدن اطہر، آپ کا جسم مبارک زمین سے لگا ہوا ہے، وہ حصہ کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ وہ حصہ کعبۃ اللہ سے زیادہ، کیوں کہ کعبۃ اللہ میں اللہ نہیں ہے، اللہ تو عرش پر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے حضور کا جسد اطہر اس حصے سے لگا ہوا ہے، کہا وہ حصہ کہ کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور مرتبے کو آج ہم نے فراموش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تو بڑے گیت گاتے ہیں، آپ پر جان نچھاور کر دیں گے۔ بولنے میں تو بول بچن ہے ہی، ہم لوگ بولنے میں تو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری ہوتی ہے تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا دو چیزیں، ایک تو حضور کی سیرت کو جاننا اور دوسرا آپ کی سیرت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو، یعنی کس کی؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت کا تعلق دیکھیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، جس میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تہتدو، تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ ہدایت کو اطاعت رسول کے ساتھ وابستہ کیا۔ حب رسول مطلوب ہے، مگر حب رسول سے زیادہ اطاعت رسول مطلوب ہے۔ کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے؟ کون ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر ایک ہے، دنیا میں ہر آدمی آپ سے محبت کرتا ہے، مگر اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ اسی لیے امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر مسلمان پر حضور کی سیرت مطہرہ اور مبارکہ کا جاننا فرض عین ہے۔ جیسے نماز فرض عین ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ آج کے ہمارے بچے اور نوجوانوں کو فلموں کے اور کرکٹروں کے اور کھلاڑیوں کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی معلومات یاد ہوتی ہے، مگر ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔
ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے اندور کے، اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے مسلمانوں کا سیرت سے اور اسلام سے دوری پر ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر اتنے ہزار لوگ ہیں پڑھنے والے، اور ان پڑھنے والوں میں ایک مسلمان ہے جس کو کامیابی ملی۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا اس مسلمان کو بلاؤ۔ کہا اس کو جب بلایا گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا معراج۔ تو مولانا فرماتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا نام ہے آپ کا، معراج۔ کہا اچھا آپ کو پتا ہے معراج کیا ہے؟ انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آپ کو کچھ پتا ہے معراج کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کبھی سنا بھی معراج کے بارے میں؟ کہا 2-4 مرتبہ جب میں نے سوال کیا تو اس نے نفی میں جواب دیا کہ مولانا صاحب مجھے معراج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو فرماتے میں سب پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنی ساری تعلیم اس نے حاصل کی، مگر کبھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے خود یہ تحقیق نہیں کی کہ بھئی میرا نام معراج میرے ماں باپ نے رکھا ہے تو معراج ہے کیا۔ تو کہا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمان، یہ مولانا کی تقریر 25 سال 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اس وقت انہوں نے کہی، اس کے بعد تو اور کیا حالات ہوئے اللہ ہی جانے۔ تو اس لیے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا رشتہ کمزور ہوگا اتنا ہم ایمان میں کمزور ہوں گے، اور جتنا حضور کی سیرت سے ہم زیادہ واقف ہوں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ ہے، آپ کے لیے آئیڈیل ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے محاضرات سیرت میں بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے، ان تمام انسانوں میں صرف ایک انسان آپ کو ایسا ملے گا جس کی زندگی ہر دنیا میں آنے والے انسان کے لیے نمونہ ہے، جس سے یہ کہا جا سکتا ہے اونلی آئیڈیل، یعنی صرف یہ ایک انسان ہے جس کو نمونہ بنا کر انسان اللہ کو راضی کر کر ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جنت میں جا سکتا ہے، اور وہ ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا سارے رسول آئے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی کو جس انداز میں اس امت نے کتابوں میں محفوظ کیا، دنیا کی تاریخ میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی تاریخ کی ہر چیز کو محفوظ کیا گیا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضور سے اس امت کو کیسی محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ہجری 8 میں فتح مکہ ہوا، سن ہجری 9 میں، اور اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج میں تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے اور سورہ براءت نازل ہوئی۔ سورہ براءت جب نازل ہوئی تو اس میں یہاں کہا گیا تھا کہ اب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے حکمرانوں کے بعد یہ احکام ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سورت کو اس وقت فوری طور پر مکہ میں پہنچانا ضروری ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی جزع، اس اونٹنی کو حضرت علی کو دیا اور کہا یہ اونٹنی لے کر آپ تیزی کے ساتھ مکہ چلے جائیں۔
سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اس اونٹنی پر سوار ہوا اور جتنا ہو سکتا تھا تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا. وہ لوگ بالکل مکہ میں داخل ہونے والے تھے اور میری اونٹنی چونکہ میں اونٹنی کو بہت تیزی سے بھگا رہا تھا لہذا اونٹنی آواز کر رہی تھی. فرماتے ہیں کہ جب حضرات صحابہ نے اس اونٹنی کے آواز کو سنا تو تمام صحابہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی آواز ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حضور اچانک تشریف لے آئے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کو ایسی محبت تھی کہ آپ کی اونٹنی کی آواز کو کئی کلومیٹر سے جان لیتے تھے کہ یہ حضور کی اونٹنی کی آواز ہے. یہ غایت محبت کی علامت اور نشانی ہے. ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس چیز کا بھی حضور سے تعلق ہوا ان کی ایسی تفصیلات لکھی ہے کہا یہ اسی وقت ممکن تھا جب کسی شخصیت کے ساتھ کوٹ کر محبت کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی اونٹنیاں تھی, وہ اونٹنی کیسی تھی, اس کا رنگ کیسا تھا, وہ چلتی کیسی تھی, وہ بولتی کیسی تھی, وہ کھاتی کیسی تھی, وہ تفصیلات بھی سیرت کی کتابوں میں لکھ دی. ان کے نام کیا تھے, وہ حضور کے پاس کہاں سے آئے. کہا اتنا ہی نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر بیٹھے, سفر میں تھے تو کہاں بیٹھے, حضور اپنے گھر میں تھے تو کہاں بیٹھے, ان ساری تفصیلات کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جمع کیا اور پھر اس کے بعد لوگوں تک پہنچایا. اس لیے فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دنیا میں ایسی ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے, ایک ہے قرآن کریم اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی سیرت پر کتاب آئی تو اس کا مقدمہ پڑھ رہا تھا میں, اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر, آپ کی زندگی پر, آپ کے حالات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی کوئی 10 جلدوں میں کوئی 20 جلدوں میں. فرماتے ہیں کچھ کتابیں سیرت کی ایسی ہے جو 80 جلدوں میں لکھی گئی. کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں میں. تو فرماتے ہیں وَعَجَائِبُهُ لَا تَنْفَدُ. سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہے اتنا سیرت میں؟ کہا کہ اصل میں قرآن کے بارے میں حضور نے فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے. تو کہا کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب مسطور ہے, لکھی ہوئی کتاب ہے, اور اللہ کے رسول کی ذات یہ کتاب ناطق ہے. یہ کیا ہے؟ کتاب ناطق ہے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے, تو کیا فرمایا کان خلقه القرآن. کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو, کہا حضور چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن. جو حکم بھی نازل ہوتا تھا سب سے پہلے حضور اس پر عمل کر کر بتاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دین کا نزول ہوا وہ دین صرف لکھ نہیں دیا گیا, وہ دین ایسا ہے کہ اس دین کے ہر جز پر عمل کر کر بتلایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد صحابہ نے, تابعین نے, تبع تابعین نے, اور آج تک 1400 سال سے لوگ اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے ایک انگریز مستشرق کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس انسان کو آل ٹائم آئیڈیل کہا جائے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ آپ سے بہتر کوئی کامیاب انسان نہیں پیدا ہوا ہے. وہ کہتا ہے, ایک مستشرق کہتا ہے, انگریز ہے, اسلام کا دشمن ہے, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. وہ کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کی تاریخ پڑھی, ہزاروں لاکھوں انسانوں کی تاریخ میں صرف ایک انسان مجھے ایسا کامیاب نظر آیا
جس انسان کی دعوت صرف 8 سال میں دنیا کے چپے چپے تک پہنچ جاتی ہے. کتنے سال میں؟ غزوہ بدر کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو فرماتے ہیں کہ اتنے کمزوری کے ساتھ شروع ہوا اور ان کا مشن صرف 8 سال میں اپنی انتہا کو پہنچا. کہا اس کی مثال سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو اور کہیں پر نہیں مل سکتی ہے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اتنا کامیاب انسان میرا اور آپ کا رسول ہے. ایسا انسان جس کی کامیابی اور جس کے حسن و جمال کی گواہی دشمن دے رہا ہے. والفضل ما شہدت به الاعداء. اصل کمال تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن بھی کمال کے ماننے پر کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جاوے. ربیع الاول کے مہینے میں ہم سب کو مل کر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گے. شیونی والے تو انشاءاللہ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. ارے بھائی سیرت پڑھیں گے کہ نہیں؟ ربیع الاول کے مہینے میں ابھی آج 12ویں تاریخ ہے، 13ویں تاریخ شروع ہو گئی ہے، ابھی 18-20 دن بچے ہوئے ہیں. تو 18 دن میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی ایسی کتاب پڑھ لے جس سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر میں ہر ایک کو اللہ کے رسول کی سیرت یاد ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. آج کی دنیا سسکتی ہوئی انسانیت پریشان ہے. کوئی ڈپریشن میں مبتلا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی مال سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی بے روزگاری سے پریشان. طرح طرح کے حالات انسانیت پر ہیں. ان تمام حالات میں اگر انسان کے لیے رہنمائی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ 2 ہے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے رسول اللہ کی ذات. یہ 2 چیزیں ہیں. اسی لیے والد صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا تو والد صاحب نے کہا کہ بھئی شیونا میں بہت مرتبہ گیا ہوں تو ان شیونا والوں کو ایک آیت میرے طرف سے پڑھ کر ان کو ایک پیغام دے دینا. میں نے کہا جی بالکل. تو پھر انہوں نے مجھے کہا، اسی لیے میں نے پہلی آیت وہی پڑھی. کہا ان سے یہ کہنا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. یہ والد صاحب کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کتاب کو آپ پڑھیے. کہا جس ذات پر قرآن کا نزول ہوا اس ذات کو قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لہذا آپ نے کہا کہ سیونا کے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ایسی ہونی چاہیے کہ ہر گھر کا ہر فرد مہینے میں ایک قرآن پورا کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے. ہم موبائل میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں. کوئی واٹس ایپ دیکھتا ہے، نئی مصیبت، 80 سال کی عمر ہو گئی، قرآن نہیں پڑھے گا، واٹس ایپ برابر دیکھے گا. ارے بھیا نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کیوں اس کے چکر میں ہے؟ یہ کام نہیں آنے والا ہے مرنے کے بعد. تو جتنا وقت ہم موبائل کو دے رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت، آدھے سے آدھا وقت بھی ہم قرآن کو دے دیں گے تو قرآن ایک پارہ پڑھنا بہت آسان ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر سچا پکا مسلمان ہے تو اسے کم از کم 40 دن میں قرآن پورا کرنا چاہیے. اگر 40 دن میں بھی قرآن پورا نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے. مسلمان ہو اور 40 دن میں قرآن پورا نہ کرے. حضرات صحابہ کا معمول تھا، کوئی روزانہ ایک قرآن پڑھتا تھا، کوئی 3 دن میں قرآن پورا کرتا تھا، اور جن کو زیادہ مشغولیت ہوتی تھی وہ ہفتے میں ایک قرآن پورا کرتے تھے. جو بہت مشغول ہوتے تھے وہ کتنے دن میں پورا کرتے تھے؟ 1 ہفتے سے زیادہ قرآن کریم کو 1 ہفتے سے زیادہ میں ختم کرنے کا تصور ہی نہیں تھا ان کے یہاں پر. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے
مسلمہ ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کو چھوڑنے سے لوگ تنزلی کا شکار ہو جائیں گے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن پڑھتے بھی نہیں, قرآن سمجھتے بھی نہیں, اور قرآن پر ہم عمل بھی نہیں کرتے. یہ قرآن کے حقوق ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اقرأوا القرآن کما انزل, قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ نازل کیا گیا. ہم میں سے ہر ایک کو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے. ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ کے یہاں پر مکتب میں جو تعلیم ہو رہی ہے اس میں تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے ہر شخص کو اگر ہم قرآن ہی پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں. قرآن تو پڑھنا آنا چاہیے ہم کو. تو اس لیے ہمیں دو چیزوں کا ارادہ کر کر یہاں سے اٹھنا ہے. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیں, کچا یا پکا. پکا برابر آواز نہیں آ رہی ہے. اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ, بڑی پیاری سیرت. ایک مرتبہ آپ اس کو پڑھنا شروع کیجئے, آپ ساری دنیا بھول جائیں گے. نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر سید الشعراء حضرت حسان بن ثابت, جن کو شاعر رسول کہا جاتا تھا, وہ کیا کہتے ہیں؟ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دو شعر میں بیان کرتے ہیں. احسن منک لم تر قط عینی, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی ماں آج تک جن نہیں سکی. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ, آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, ایسا لگتا ہے کہ خالق نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. دنیا میں کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکمل ترین تھی. آپ کو اللہ رب العزت نے ایسا پیدا کیا کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ آپ سے پہلے پیدا کیا گیا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیدا کیا جائے گا. آپ اپنی ذات اپنی صورت سے بھی خوبصورت تھے اور اپنی سیرت سے بھی خوبصورت تھے. آپ کی صورت تو تھی ہی خوبصورت, آپ کی سیرت آپ کی صورت سے زیادہ خوبصورت تھی. ایسے اخلاق دنیا کو آپ دے کر گئے. بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, حضور فرماتے ہیں میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ مکارم اخلاق کو اس دنیا کے اندر میں رواج دیا جائے. آپ نے کہا صِلْ مَنْ قَطَعَكَ, جو رشتہ دار تمہارے ساتھ رشتے کو توڑنا چاہے تم اس کے ساتھ رشتے کو جوڑو. کوئی رشتہ دار ہے تمہارے ساتھ تعلق نہیں بنانا چاہتا ہے, وہ گالی دیتا ہے, وہ لڑتا ہے, پھر بھی تم اس کے ساتھ جا کر ملاقات کرو. جو ملے اس سے ملنا کوئی کمال نہیں, جو نہ ملنا چاہے اس سے جا کر ملنا یہی تو کمال ہے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. کیا تعلیم دے رہے حضور؟ جو تجھ پر ظلم کرے اسے کیا کر دے؟ معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی پہلی مرتبہ حضرت جبریل آیا. حضرت جبریل سید الملائکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو ایک مرتبہ ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا. تو کیسے تھے جبریل؟ تو فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو 700 پر تھے. کتنے پر؟ ان کا ایک پر اتنا بڑا تھا کہ مشرق سے مغرب تک کو گھیرا ہوا, اتنے بڑے. اب جبریل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو غار حرا میں آ کر ملتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ آج تو میرے ساتھ ایسا ہوا.
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو قربان جائیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے، آپ جیسے آدمی کیسے اللہ رب العزت آپ کو، لن یضیعک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے۔ کیوں؟ انک تقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جہاں پر بھی حق کی بات ہوئی آپ وہاں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ راستہ چلتے لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، آپ بھٹکے ہوئوں کو اس کی راہ پر لاتے ہیں۔ کہا اتنی اچھی خصلتیں آپ کے پاس ہو اور آپ ضائع ہو جاوے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے الصادق الامین تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ وحی لے کر آیا وہ کیا تھا؟ نزل به روح الامین۔ تو فرماتے ہیں جس کتاب کا نزول ہوا اس کتاب نے اس امت کو امانت داری کی تعلیم دی، جس کتاب کو لے کر فرشتہ آیا وہ امین ہے، اور جس رسول پر نازل کیا گیا وہ رسول بھی امین ہے۔ تو اس امت میں کتنی امانت داری ہونی چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر دھجیاں کسی چیز کی اڑتی ہے تو وہ امانت داری کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لیے قرآن سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ فتنوں کے اس دور میں یہی وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو بچا سکتی ہیں، ورنہ ہم سنتے ہیں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ جس ہندوستان میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور پوری دنیا میں اسلام کو پچھلے 200 سال میں اسلام کی صحیح تعلیمات کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا، اس ہندوستان کی صورتحال ایسی ہے کہ 2019 سے لے کر 21 تک ایک سروے کے مطابق مسلمان 20,000 سے زیادہ بچیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی کر چکی ہے۔ یہ کتنا افسوس کا مقام ہے۔ مومن مسلمان ایمان اور اسلام سے محروم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، اپنے گھر کو اسلامی گھر نہیں بنایا، گھر میں کبھی خود قرآن نہیں پڑھا، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے، دین اور دنیا دونوں کی، مگر سب سے پہلے دین کی تعلیم کی فکر ہونی چاہیے۔ اب ضرورت ایسے ہے کہ ایسے مکاتب بنائے جائے، ان مکاتب میں دین بھی سکھایا جاوے اور وہیں پر دنیا بھی سکھائی جائے، اگر ہم اپنے بچوں کا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو۔ علماء ہی ایسے تیار ہونے چاہیے جو دین بھی سکھائے اور دنیا بھی سکھائے۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تعلیم کے میدان میں پیچھے رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اور دین کو چھوڑ کر آپ آئی پی ایس سے یو پی ایس سی اور ڈاکٹر اور انجینئر اور وکیل بن جاؤ، ایسے وکیل کسی کام کے نہیں۔ ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹر ہو، مگر وہ ڈاکٹر ہونے سے پہلے سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے، انجینئر ہونے سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ اور سچا اور پکا مسلمان کہاں بنتا ہے؟ گھر میں پیدا ہونے سے لے کر 10 سے 12 سال کی عمر تک کے انسان سچا اور پکا بنتا ہے۔ گھر کے ماحول کو اگر اسلامی بنا دیا جاوے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے، حالات کیسے ہی آ جائے۔ اسلام کے لیے جان کا قربان کرنا مسلمان کے لیے کوئی مشکل کام ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ جب جنت میں جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا تمنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، تیرے دین کے لیے ہم کو شہید کر دیا جاوے، اور پھر دوبارہ یہاں آئے، پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ بار بار ہم تیرے راستے میں اپنی جان کو قربان کرتے رہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فرانس کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کہا
کہ مسلمان کو دنیا سے طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے تو دو کام کرو. ایک مسلمان کو قرآن سے کاٹ دو اور دوسرا مسلمان کو اللہ کے رسول سے کاٹ دو. کہا یہ دو چیزیں جب اس کے اندر نہیں رہے گی تو اس پر خود بخود ہم غالب آ جائیں گے. آج جو دشمن ہم پر غالب آیا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ان کی سازش کا شکار ہو گئے. ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا. بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے. اس آیت کریمہ میں جس کو والد صاحب نے آپ کو سنانے کے لیے کہا, اس میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. حضور سے حکمت. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے ایسے شوقین تھے کہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے قدم میں مبارک سوج جاتے تھے. بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں تو سجن آ جاتی ہے. تو کہا کہ آپ کے اقدام میں مبارکہ سوج جایا کرتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ ابھی پھٹ جائیں گے, اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کسی بھی کبھی بارش اور آندھی اور طوفان کو دیکھتے, کسی مصیبت کو دیکھتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے. اور آج ہمارے معاشرے میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. جس گاؤں کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی, حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسجد لعنت کرتی ہے بستی والوں پر اور اللہ سے کہتی ہے کہ اے اللہ ان گاؤں کے لوگوں نے تیرے گھر کو ویران کیا, تو ان کے گھروں کو ویران کر. کیا کہتی ہے وہ مسجد یہ بد دعا کرتی ہے, کہتی ہے کہ تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو ویران کیا, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ملکوں کو ویران کر دیا. بستیاں نہیں, ملکوں کے ملک ویران ہو گئے. یہ اللہ کا عذاب ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے کرتوت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ دنیا کے جو حالات ہیں, یہ حالات کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اتنی برائیاں بھیجی کہ اللہ رب العزت نے ان برائیوں کے بدلے میں ہمارے اوپر مصیبتوں کو ڈال دیا. بارش کا موسم ختم ہو گیا, بارش کے موسم میں بارش نہیں ہوئی اور بعد میں بارش شروع ہوئی. اتنی بارش ہو رہی کہ دنیا پریشان ہے. اللہ کے رسول نے کہا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب لوگ گناہ کریں گے, اللہ کی نافرمانیاں کریں گے تو موسم تبدیل ہو جائیں گے. جب بارش ہونی ہوگی تب گرمی ہوگی, اور جب گرمی ہونی ہے اس وقت بارش شروع ہو جائے گی. اور موسم کی تبدیلی سے کھیتیوں کی کیا حالت ہوتی ہے, دوسری چیزوں پر کیا اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے, توبۃ نصوحا کرنی چاہیے, اللہ سے سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے بہت گناہ ہو گئے. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, لیکن اس سے توبہ کرنی پڑتی ہے, ایسے ہی معاف نہیں ہوگا. گناہوں سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی. بہرحال تو ہم سب اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی آفتوں, بلاؤں, مصیبتوں, بیماریوں اور ہر طرح کی فتنوں اور آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ کرے, اسلام سے وابستہ کرے. اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ گانوں کا سننا, یہ موبائل میں اپنے وقت کو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے اور اسنیپ چیٹ ہے اور ٹیلی گرام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں. انسان موبائل کو کیوں ایجاد کیا گیا معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھئی موبائل بنانے والے نے موبائل کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا تاکہ انسان کے وقت کو بچایا جائے. کیوں بنایا؟
انسان کے وقت کو بچایا جائے کہ بھائی آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے، شادی کا پیغام دینا ہے، دعوت دینی ہے، تو آپ کو یہاں سے لے کر عقل گوا تک سفر کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ عقل گوا تک سفر کر جائیں اتنا لمبا 4-5 دن آپ کو لگے اور واپس آئے 5 دن 10 دن جائے، اس سے اچھا یہ ہے کہ فون لگاؤ اور 2 منٹ میں آپ کا، تو 10 دن کا کام 2 منٹ میں آپ کا ہو جائے۔ تو موبائل بنانے والے نے اس لیے بنایا تھا، لیکن انسان کو اس کا ریئیکشن ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے وقت کو بچا کر اس کو اچھے کام میں لگاتا، اس نے بیکار چیزوں میں اپنا وقت کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفیکشن اور ریئیکشن کہتے ہیں، الٹا، یعنی دوا اگر زیادہ پی لے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ڈاکٹر نے دوا دی کہ بھئی یہ صبح شام 2 گولی آپ کھا لینا، اب آپ نے کہا ایک کام کرے سب ایک ساتھ کھا لے رہے، اور ہمارے یہاں ہوا ایک آدمی بیچارے دیہات کی عورت تھی، صحیح واقعہ ہے، تو اس کو ڈاکٹر نے دوا دی کہ 3 دن کی دوا ہے، آپ صبح شام 1 گولی کھاؤ، اور وہ آئی عورت گھر پر اور دوا لی اور ساری دوا ایک ساتھ کھا گئی، وہ بیمار ہو گئی۔ تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا آپ کو؟ تو کہا کہ وہ تم نے دوا دی تھی تو میں نے بولا کہ 3 دن تک کیا کھانے کا، ایک ساتھ کھاؤ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر بولتا ہے اسی نے الٹا ریئیکشن کر دیا آپ کو۔ تو ہمارا بھی ایسا ہی ہوا کہ موبائل میں اپنے وقت کو بچا کر اچھے کاموں میں، اللہ کی عبادت میں، انسانوں کو نفع پہنچانے میں، دوسرے کاموں میں اپنے دوسرے وقت کو خرچ کرنا تھا، تو بجائے اسی کو لے کے بیٹھ گئے۔ کوئی IPL دیکھ رہا ہے، کوئی پکچر دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے، گھنٹوں لے کر بیٹھے ہیں، رات اور رات لے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ انسان کی، یہ جو انسان اچھے موبائل لگ کر اس پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے بیوقوف انسان ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا شانہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں عقل مند نہیں، ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، اور اگر ان کو کوئی ہوشیار سمجھتا ہے تو وہ اس سے بڑا بیوقوف ہے۔ موبائل میں اپنے وقت کو بیکار خرچے کرنے کہ اس کے پاس تو سیمسنگ کا فلاں موبائل ہے، لیٹسٹ موبائل ہے، ایپل کا موبائل ہے، فلاں کمپنی کا موبائل ہے، بہت بھاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ سب سے اچھا موبائل رکھنے والا اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے، سب سے اچھا کپڑا پہننے والا اللہ کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کردار اچھا ہو، حسن جمال رنگ میں بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے تھے مگر زندہ ہے نا ان کا نام، ہم کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال۔ حضرت عمر فرماتے تھے سیدنا بلال، حضرت بلال کو۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کس کا جملہ ہے؟ حضرت بلال کا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹ جاتے تھے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، تو حضرت بلال روزانہ جب فجر کی اذان کے لیے مسجد میں آتے تھے، مسجد نبوی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال کے چلنے کی آواز سن کر حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑے حساس تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے یعنی چلنے کی آواز سن کر اٹھ جاتے تھے، لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں سویا تھا، ایسے ہی لیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ میں سویا ہوا ہوں، تو حضور نے دیکھ لیا دور سے کہ کوئی آدمی مسجد میں سو رہا ہے، تو حضور بہت آہستہ آہستہ قدم رکھ کر آئے۔ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہا مجھے یہ ڈر لگا کہ کہیں میرے قدموں کی آواز سے تمہاری نیند خراب نہ ہو جائے۔ قربان جائیے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی حضور نے معاشرت سکھائی۔ اور آج تو کہیں بھی کسی کے گھر پہ جا زور زور سے ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں، زور زور سے بیل بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر میں گئے، ایک مرتبہ اگر ہم نے کھٹکھٹایا اور نہیں کھولا ہو تو دروازہ توڑ دے، ایسا لگے جیسے امریکہ نے حملہ کر دیا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم کھانا پکاتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ کھانا بنانے میں شریک ہو جاتے تھے، ہم گھر کو صاف کرتے تھے تو حضور جھاڑو دینے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے، اور ہمارے یہاں پر تو ہیں میں کیوں جھاڑو ماروں، تیرا کام ہے تو کر۔ ارے بھائی وہ گھر میں آپ کی بیوی بن کر آئی ہے، نوکرانی بن کر نہیں آئی ہے، آپ کا بھی کام ہے وہ، نہ اپنی بچوں پر توجہ، نہ اپنے گھر والوں پر توجہ، کوئی ہے تو صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، کوئی ہے تو تجارت میں لگا ہوا ہے، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو وقت دے کر ان کو دین سے صحیح وابستہ کرے، ان کو اخلاق اور کردار سے وابستہ کرے۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، ہم سب کو یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ بعد میں جانیے، ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے کیا کرنا اس کو پہلے جانیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کہا گیا اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا پیغام جو آپ کو دیا گیا ہے آپ کو اور مجھے اللہ توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔